1400 سال سے غیر مسلم قرآن پاک کی آیات میں اختلاف اور نقائص ڈھونڈنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن نہ تو کوئی اختلاف مل رہا ہے اور نہ ہی کوئی نقص۔ انگلش میں اگر ہم کہیں کنٹراڈکشن، تضاد، کہ آیات میں ٹکراؤ، جب میں اس لیے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، جہاں زندگی جو گزاری ہوتی ہے اس کا ذہن میں تو ہوتا ہے۔ باہر میں رہا ہوں کچھ عرصہ نیدرلینڈ، ہالینڈ میں، تو وہاں میں نے ایک آرٹیکل اخبار میں پڑھا تھا، شاید جرمنی یا یورپ کے کسی دوسرے ملک میں، اس مقصد کے لیے انہوں نے کئی ممالک سے قرآن پاک اکٹھے کیے کہ دیکھیں کسی جگہ کوئی اختلاف ہو، مثلا کسی علاقے میں کسی زمانے میں جو نسخہ لکھا گیا اور بعد میں یا اس سے پہلے یا کسی اور علاقے میں جو نسخہ لکھا گیا، ان میں کہیں کسی جگہ پر کوئی کسی آیت میں اختلاف ہو۔ بڑی کوشش کی، لیکن انہیں قرآن پاک کی طباعت میں کوئی چھوٹی موٹی غلطی، پرنٹنگ میں مسٹیک تو ہو سکتی کسی بھی جگہ پر، لیکن کسی آیت میں کوئی تضاد، کوئی ٹکراؤ یا کنٹراڈکشن نہیں ملا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور سورج چلا جاتا ہے اپنے ٹھہرے ہوئے راستے پر، یہ سادہ ہے اس زبردست باخبر میں، نہ سورج سے ہو کے پکڑ لے چاند کو اور نہ رات آگے بڑھے دن سے، اور ہر کوئی ایک چکر میں پیرتے ہیں، یعنی کہ چلے جا رہے ہیں۔ ومالی 23 یاسین، سورہ یاسین آیات 38 اور 40 میں۔ یہ بھی ایک سائنسی آیت ہے، سائنٹیفک تھیوری کے مطابق ہے، بالکل جو 1400 سال پہلے بتا دیا، آج 1400 سال کے بعد تحقیق سے یہ بات ثابت ہو گئی، میرے مضمون میں یہ آگے آئے گا۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند، سب اپنے اپنے گھروں میں تیرتے ہیں، اپنے اپنے راستے پر چلے جا رہے ہیں، ٹکراتے نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب ہم یہ پڑھتے تھے کہ سورج ساکن، ہمیں پڑھایا جاتا تھا دی سن اسٹیشنری، اور یہ بات محض ایک جملہ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک سائنسی نظریہ تھا جس کے مطابق سورج ساکن تھا۔ جبکہ 1400 سال پہلے قرآن پاک میں یہ آیت آ گئی کہ سورج اپنے راستے پر چلا جا رہا ہے اور چاند بھی حرکت میں ہے، زمین بھی حرکت میں ہے، جبکہ ایک وقت تک یہ نظریہ رہا کہ سورج ساکن ہے۔ یعنی سائنسی نظریے کے مطابق سورج ساکن تھا، پھر سائنسی نظریہ رد ہوا، قرآن پاک کی آیت اسی طرح ہے اپنی ہی جگہ پر۔ یہ نظریہ قرآن پاک کی مندرجہ بالا آیات سے متصادم تھا، لیکن آج ثابت ہو چکا ہے کہ نہ صرف چاند بلکہ سورج بھی حرکت میں ہے۔ سورج اس طرح حرکت کر رہا ہے کہ بگ بینگ کے بعد سے یہ کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے۔ یہ گلیکسیز بڑی تیزی سے، ستارے بڑی تیزی سے ان گلیکسیز کے ساتھ ساتھ بڑی تیزی سے موو کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا سورج جو ہے یہ ملکی وے گلیکسی میں ہے، تو ملکی وے گلیکسی بھی بڑی تیزی سے موو کر رہی ہے۔ سورج میں، اس میں جو سولر سسٹم ہے، اس میں جب سورج بھی اس کے ساتھ ساتھ موو کر رہا ہے تو زمین سورج کے ساتھ موو کرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے سورج کے ساتھ ساتھ، اور چاند اور باقی سیارے جو سورج کے گرد موو کر رہے ہیں سورج کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ نظریہ قرآن پاک کی مندرجہ آیت سے متصادم تھا کہ سورج ساکن ہے، لیکن آج ثابت ہو چکا ہے کہ نہ صرف چاند بلکہ سورج بھی حرکت میں ہے، اور اس طرح سے سائنس کا نظریہ غلط ثابت ہوا اور قرآن پاک کی آیت کی حقانیت ثابت ہو۔ قرآن پاک کا چیلنج بھی ہے، اور میں پیچھے بھی اس کتاب کے علاوہ بھی اکثر کتابوں میں یہی بار بار میں نے تو جو میرے دل اور میرے ذہن میں یہ بات پکی ہو گئی کہ یہ کلام الہی، بلکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہی ہے، اور یہ بائبل سے بھی ثابت ہے۔ گزشتہ چند صدیوں سے سائنس کے میدان میں بڑی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے کافی عرصہ تک مسلمان علماء کرام سمجھتے رہے تھے کہ جیسے سائنس مذہب سے متصادم ہے۔ ایسا نہیں کہ اسلام نے یا مذہب نے کوئی سائنس کے علوم پر پابندی لگائی تھی۔ آج سے اگر ہم 800 سال پہلے چلے جائیں تو اس سے پہلے دنیا میں سائنس میں
جتنا بہترین اور اعلیٰ کام تھا وہ مسلمان سائنسدانوں نے کیا تھا۔ یونانیوں کا جو علم تھا وہ تو تجرباتی نہیں تھا، پریکٹیکل نہیں تھا، ایکسپیریمنٹل نہیں تھا، وہ تھیوریٹیکل تھا، اور وہ ایک نظریے کی طرح ہی تھا، اس میں لاتعداد نظریے آج غلط ثابت ہو گئے۔ لیکن پھر 800 سال پہلے پتہ نہیں کیا ہوا، کیا ریزن ہوئی، اس کے بعد سے مسلمانوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ شاید دنیاوی علوم حاصل کریں گے تو ہم بھٹک جائیں گے۔ ہم نے دنیاوی علوم کو چھوڑا، بلکہ ہم نے مذہبی علوم جو حاصل کیے اس پہ بھی بہت وہ بات نہیں رہی کہ پریکٹیکلی نہیں چلے اس طرح، اسی لیے نہ کوئی نظام بن پایا ہمارے ملکوں میں، اور نہ ہی ہم سائنسی ترقی کر سکے۔ مذہب پابندی نہیں لگاتا، ورنہ اول تو قرآن پاک میں غور و فکر، اس کائنات کی تخلیق، انسان کی تخلیق، غور و فکر کا حکم ہے، تحقیق اور جستجو کا بار بار حکم ہے۔ اس کے علاوہ حدیث ہے، علم حاصل کرو خواہ چین تک جانا پڑے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ضعیف حدیث ہے، چلیں ہم اسے مان لیا۔ ایک حدیث ہے، گود سے گور تک علم کے طالب رہنا۔ فرض کریں اس میں بھی اگر معاملہ ہے تو جب جنگ احد میں جو قیدی بنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے لیے تاوان کے صورت میں، تاوان کے لیے ایک شرط یہ بھی رکھی تھی کہ وہ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ یہاں سے اندازہ ہونا چاہیے کہ علم کی اتنی اہمیت ہے۔ اب کفار نے یا مشرکین نے کوئی دینی علوم تو نہیں سکھانے تھے، دنیاوی علوم ہی سکھانے تھے نا، اس لیے دنیاوی علوم بھی بہت اہم ہیں۔ اگر کچھ لوگ یہ بات سمجھ رہے ہیں تو ان کی اپنی سمجھ ہے۔ دراصل یہ پوری کائنات سائنسی اصولوں کے تحت ہی بنی ہے، یعنی اس پوری کائنات کی تخلیق سائنسی اصولوں کے مطابق ہے۔ مثلا یہ پوری یونیورس، فزکس، کیمسٹری، بلکہ میتھمیٹیکل جو ارینجمنٹس ہیں ان کے مطابق، اور زندگی کا جو ظہور ہے وہ سارا بایولوجی۔ اور علوم کیسے آئے؟ یہ جب ہم تحقیق کرتے گئے، اسی کائنات سے، ہم سے ہی جو مواد اکٹھا ہوتا گیا وہ سائنسی علوم بنتے چلے گئے، چاہے وہ فزکس کا ہو، چاہے کیمسٹری، چاہے وہ بایولوجی۔ اس پوری کائنات اور زندگی کی تخلیق میں مختلف سائنسی مراحل سے ہوئی ہے۔ اس میں فزکس، کیمسٹری، ریاضی اور بایولوجی۔ غرض یہ کہ تمام سائنسی اصول و علوم استعمال ہوئے۔ اس لیے جب بھی کوئی نظریہ سائنسی اصولوں کے مطابق درست ثابت ہو جاتا ہے تو یہ نظریہ قرآن پاک کی کسی نہ کسی سائنسی آیت کے مطابق ہوتا ہے، اور اس سے قرآن پاک کی حقانیت ثابت ہو جاتی ہے۔ دراصل مذہبی علماء کرام سائنس کے خلاف نہیں تھے، شاید، جو مجھے لگتا ہے تمام علماء نے کچھ کو سمجھ ہی نہیں آئی، اور وہ بھی ان کی ذمہ داری، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ قرآن پاک پڑھے، اس پہ تحقیق کرے۔ عالم کوئی آسمان سے نہیں اترا، اس کو شوق ہوا، اس کا مذہبی رجحان، وہ کاروبار میں اس نے روپیہ پیسہ نہیں کمایا، وہ فیملی کو چھوڑا، علم سیکھا اس نے۔ آج بھی علماء کرام کی وجہ سے مستند اور غیر مستند حدیث کا فرق ہمیں پتہ چلتا ہے۔ دراصل مذہبی علماء کرام سائنس کے خلاف نہیں تھے، بلکہ ہو یہ رہا تھا کہ جو لوگ سائنسی علوم حاصل کر لیتے تھے وہ مذہب سے دور ہو جاتے تھے۔ اس طرح سے نہ صرف ان کا طرز زندگی تبدیل ہو جاتا تھا، یہ کوئی آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے، اس سے پہلے نہیں، بلکہ وہ مذہب سے دور ہوتے جاتے تھے۔ ایک اور مذہب سے دوری ہونے کی وجہ ہماری خواہشات ہیں۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں، بعضی ہماری دعائیں نہیں پوری ہوتی ہیں، ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی ہیں، ہمارا اللہ پہ سے یقین ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ پر یقین ہونے کے لیے ویسے تو یہ پوری کائنات مشاہدے میں اس کی گواہ شاہد ہے۔ ایک فلسفہ وحدت الشہود بہترین فلسفہ ہے۔ ہر چیز، اس کائنات کی ہر چیز اللہ پاک کے، اللہ تعالیٰ کے ہونے کی گواہی دیتی ہے، اور ہمارا اپنا دین بھی، ہمارا اپنا جسم بھی۔ فلسفہ وحدت الشہود کے مطابق اس کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کے
وجود کی گواہی دیتی ہے، اللہ تعالیٰ ہونے کی۔ ہم کائنات پر غور کریں، کائنات کے نظاموں پر غور کریں، اس میں توازن پر غور کریں تو ہمیں سمجھ آئے گی۔ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا جسم، اس میں جو سسٹم ہے، جب ان پر غور کریں تو تب بھی سمجھ آتا ہے یہ سارا کچھ خود بخود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی تھی مذہب سے دوری کی کہ گزشتہ چند صدیوں سے سائنس کے میدان میں یورپین سائنسدانوں کی ایجادات اور تحقیقات بہت زیادہ بڑھ گئیں، جس کی وجہ سے شاید یہ سمجھ لیا گیا کہ سائنسی علوم یورپین کی یا نان مسلمز کی میراث ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یا دینی علوم کے علاوہ دوسرے علوم غیر مسلموں کی میراث ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مذہبی علماء کرام اور سائنس کے خلاف تھے، کیونکہ علم جو تھا وہ چلا گیا نان مسلمز میں، یورپین میں، کہ وہ سمجھتے تھے کہ سائنسی علوم نان مسلم کی میراث ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مذہبی علماء کرام سائنس کے خلاف تھے۔ شاید ان کے ذہن میں یہ حدیث نہیں تھی، یا بعض ٹائم نہیں اندازہ ہو رہا تھا، علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، اسے چاہیے کہ جہاں سے ملے اسے لے لے۔ ہم نے یہ میراث جہاں سے کھوئی ہے، اب ہم نے وہیں سے لینی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں میں یہ شعور آ گیا ہے، ان کے بچے پڑھ رہے ہیں۔ لیکن علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم، اور دنیاوی علم کے ساتھ دینی علم ضروری ہے۔ یورپ اور امریکہ نے سائنس کے میدان میں جو ترقی کی ہے، اس کی بنیاد مسلمانوں نے فراہم کی تھی۔ جو لوگ سائنس کا علم رکھتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ سائنس کی ترقی کے لحاظ سے اسے 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یونانیہ کا دور اس دور میں عملی کام نہ ہونے کے برابر ہوا، جبکہ نظریات پر کام ہوا، اور ان میں سے کئی نظریات اب رد ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کا دور اس دور میں عملی کام ہوا اور پریکٹیکل، اور مسلمانوں کے کام نے موجودہ ترقی کو بنیاد فراہم کی۔ مسلمانوں کی کتابوں کے ترجمے یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائے گئے، اور موجودہ سائنسی ترقی میں مسلمانوں کے کیے ہوئے کام کی بنیاد کو موجودہ دور کے سائنسدان بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اور موجودہ دور ماڈرن جو سائنس کی ترقی ہے، اس کی بنیاد مسلمان سائنسدانوں نے رکھی۔ یہ کسی نان مسلم سائنسدان سے بھی پوچھ لیں، وہ یہی کہے گا، جو سائنس میں باعث نہیں ہے، متعصب نہیں ہے۔